تو بعض اوقات یعنی میاں بیوی کی ناراضگی اگر ہو تو شک پڑتا ہے، اور بیویاں بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ بھی تم کہاں گئے، کس کے ساتھ گئے. تو جو رشتہ اچھا ہو تو پھر یہ شک نہیں پڑتے. لیکن جب تعلقات خراب ہو تو شک پڑتے ہیں. پھر نشہ کرنے سے شک اور بھی بڑھ جاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ تیز چلنے لگتا ہے، خاص طور پر آئس کوکین، ریٹالن سے دماغ بہت تیز چلنے لگتا ہے. پھر چرس پینے سے دماغ بہت ٹیڑھا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور الکوہل سے دماغ بہت سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو یہ جو نشے ہیں، یہ سارے کے سارے نشے شکی، وہمی اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، ناٹ ٹو ایوری بڈی. یہ سب سے پہلے وہم نکال دیں کہ نشے ہر ایک کو شکی، وہمی اور جھگڑالو بنا دیتے ہیں. ہر ایک کو نہیں بناتے. یہ کچھ انفارچونیٹ لوگ ہوتے ہیں. انفارچونیٹ دس از گوئنگ ٹو بی ویری فارچونیٹ فار دیم کہ اب وہ نشہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو نشہ کرتے ہیں وہ ان کا اگر بیڑا غرق نہ بھی ہو تو وہ بہت زبردست زندگی نہیں گزارتے. جو نشہ کرتے ہیں وہ تھوڑی سی پسماندہ زندگی ضرور گزارتے ہیں. وہ اپنے ٹرو پوٹینشل کے مطابق نہیں جیتے. ٹرو پوٹینشل یعنی جو ان کا ٹرو پوٹینشل ہے وہ اس کو ٹچ نہیں کرتے. وہ تھوڑا اس سے نیچے گزارا مزارا کر رہے ہوتے ہیں، فنکشنل ہوتے ہیں. لیکن جو ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. اور جب بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو لائف کا فریش سٹارٹ لینا پڑتا ہے. فریش جب بھی یعنی ایک بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو اگر وہ سیلز مین تھا اور جا کے وہ اپنے دکان کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوگا تو وہ پریشان ہوگا میں کیا کروں. یعنی وہ جو اپنی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے کھڑا ہوا ہے، جو 25 سال سے سیلز کر رہا تھا اور ساتھ ڈرگز لے رہا تھا، اب ڈرگز کے بغیر سیلز کرنا بڑا مشکل ہوگا. یہ اس کو پھر نئے سرے سے سیکھنا ہوگا، جو کہ وہ جلدی سیکھ لے گا. پہلے اگر سال میں سیکھا تھا اب 2 مہینے میں سیکھ لے گا. اگر وہ میاں بیوی والا رشتہ پہلے نشے کے ساتھ کر رہا تھا تو نشے کے بغیر وہ میاں بیوی والا رشتہ نہیں کر سکے گا. کین یو انڈرسٹینڈ دس؟ دس از گریٹ کہ وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر وہ پہلے کرتا تھا تو اب بھی مہینے 2 مہینے بعد پھر تکا سٹارٹ ہو جائے گا. اگر وہ گھوڑ سواری کرتا تھا تو نشہ چھوڑنے کے فوراً بعد اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھے گا تو گر جائے گا گھوڑے سے. وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکے گا. اگر وہ گاڑی چلاتا تھا نشے کے ساتھ تو نشے کے بغیر گاڑی چلانا اس کو کافی دشوار لگے گا. اس کو لگے گا کہ ادھر نہ لگ جائے، کہیں ادھر نہ لگ جائے. اگر وہ سٹیج پہ پرفارم کرتا تھا تو سٹیج پہ آ کے وہ نروس ہو جائے گا. اب وہ لوگوں کی نظروں کی تاب نہیں لا سکے گا. اب سمجھتے ہیں کہ پہلے نشہ چھوڑنے کے بعد ایک غوطہ آتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سارے کام جو وہ پہلے نشے کے ساتھ کرتا تھا سارے کام نشے کے بغیر کرنے لگے گا. اور اگر اس نے پہلے وہ کام 1 سال میں سیکھا تھا کوئی، تو نشہ چھوڑنے کے بعد مہینے 1.5 مہینے میں پھر سیکھ جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ نشہ چھوڑتا ہے اور اس سے میاں بیوی والا کام بھی نہیں ہوتا، اور اس سے گھوڑ سواری بھی نہیں ہوتی، اور اس سے سیلز مینی بھی نہیں ہوتی، اور اس سے کوئی گاڑی بھی نہیں چلائی جاتی، تو فوری طور پر اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت برا. تو ارد گرد کے لوگوں کا کیا رول ہوگا؟ وہ ہمت دلائیں، بولے کوئی گل نہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی گل نہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے آسانی سے جو چیز ٹھیک ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یعنی انسان کی زندگی کا یہ پہلو بہت مضبوط ہے
بہت سیف ہے، ورنہ دنیا کی آبادی اس تیزی سے تو نہ بڑھتی. پچھلے 100 سال میں 50 کروڑ لوگوں سے اب 8 ارب ہو گئے، 16 گنا ہو گئے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بڑا. بھئی یہ کام ہے جو جانور کرتے پھرتے ہیں، تو انسانوں میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہو اس موضوع پہ گفتگو کو سننا، اور ہمیں بھی مشکل لگتا ہے اس موضوع پہ گفتگو کرنا، لیکن نہ کریں، کرنی چاہیے نا. کہتے ہیں نا شرع میں شرم کیا. یہ تو ایک زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اندر ہی اندر ہماری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ چھوڑنے کے بعد صبر کی ورڈ ہے، صبر کی ورڈ ہے. نشہ چھوڑنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ صبر ہے. صبر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انتظار. اچھا، اردو میں ہم صبر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بغیر ہی مطمئن ہو جاؤ. اصل میں یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار. انتظار تو عربی میں اس کا ایک لفظ ہے، جیسے کسی دکاندار کے پاس جا کے آپ جلدی ڈالیں کہ مجھے جلدی یہ سودا دو، تو دکاندار کہتا ہے اصبر اصبر. اصبر کا مطلب ہے صبر کرو، یعنی انتظار کرو. اور انتظار ہمارے مریضوں کا بہت کوئی پسندیدہ کام ہے. تو یہ جو سٹینڈز ہیں یہ آپ کو صبر والا بنانے کے لیے سٹینڈز دیے جاتے ہیں کہ صبر کرنا سیکھ جائیں آپ. اور جو صبر کرنا سیکھ جاتا ہے اس کے حالات تیزی کے ساتھ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو صبر کرنا سیکھ لیتا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.